جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ اگلی قسط۔ سارہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر منصور اس کی گود میں لیٹ کر سو چکا تھا، جس کا مطلب تھا اب وہ سونا چاہتا ہے۔ سارہ نے ہر روز کی طرح اسے سلایا، اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور لیٹ گئی۔ اس نے کئی بار منصور کو قائل کرنے کی کوشش کی مگر منصور اپنے رٹ پر ہی جمع رہا۔ میں کسی اور کے بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتا سارہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم جو چاہو اس کے علاوہ مجھ سے مانگ لو، میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال سکتا ہوں، مگر یہ ضد چھوڑ دو۔ سارہ یقین کرو میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، تمہاری محبت میری زندگی ہے، میری سانس ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہ ضد چھوڑ دو۔ اس دن سارہ نے منصور کی طرف بہت حسرت بھری نظروں سے دیکھا تھا مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ اس دن اس کے بعد اس کے مان کو اس کی محبت کو مغرور بنا دیا اور دیوتا کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ احساس اس کے اندر ایک طمانینت بھر گیا۔ اس دن اسے لگا کہ مرد صرف محبت کروانا جانتا ہے، کرنا نہیں۔ اس دن اسے لگا کہ عورت ہمیشہ سے لٹتی چلی آئی ہے، مرد اس کی محبت کے دام میں ہمیشہ لٹتی رہے گی۔ اس دن کسی نے اس کے دل پر کچھ کھینچا، شاید اعتبار کا رشتہ۔ یہ کیا کہا منصور نے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو پھر بچپن سے آج تک میں نے منصور سے کیا کیا ہے اور منصور نے کیا محسوس کیا؟ اسے ایک ایک پل کی گزری زندگی یاد آ گئی، وہ کس طرح محبت میں اس کے ڈھال بن جایا کرتی تھی اور کس طرح اس سے محبت میں گرفتار ہو کر کیا کیا اس کی شرارتیں، زیادتیاں، ضدیں برداشت کی تھیں۔ پھر یہ اگر لفظ درمیان میں شک کے ناک کی طرح آج کیوں ڈسنے آ گیا؟ اس 3 حرفی لفظ نے اسے کس طرح ڈسا کہ وہ تو بن پانی ہی مرتی چلی گئی۔ اس کا دل خون ہو رہا تھا اور منصور سو رہا تھا۔ آج اس نے پہلی بار وہ ڈائری نکالی جو سالوں پہلے منصور نے اسے گفٹ کی تھی مگر جس کی ضرورت اسے آج تک نہ پڑی تھی۔ اس نے آج منصور سے آج تک کچھ چھپایا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ہر بات منصور سے کہا کرتی تھی مگر آج اس ڈائری کی ضرورت پڑی تھی۔ منصور سو چکا تھا، تب اس نے ڈائری کھولی اور پین نکالا۔ منصور، اس نے سوتے ہوئے منصور کو دیکھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بے تحاشا محبت۔ محبت نہیں، عشق، جہاں سب کچھ لٹانے کے بعد بھی دیوانے مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر نہیں، یقیناً میں تم سے محبت کرتی ہوں، جس طرح خدا کے ہونے کی گواہی میں دے سکتی ہوں اسی طرح تم سے محبت کا ثبوت دیتی چلی آئی ہوں۔ تم کہتے ہو مجھ سے بے محبت کرتے ہو اور میرے اس خواہش کے علاوہ سب کچھ دے سکتے ہو، مگر مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ منصور، شاید تم صرف خود سے محبت کرتے ہو، مجھ سے نہیں، کیونکہ میں نے تو محبت کی مثال کے ساتھ آج تک یہی پڑھا ہے کہ محبت کرنے والے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ محبت نام ہے قربان ہونے کا، اپنی خواہشوں کو، اور پھر یہ بچہ تو ہم دونوں کی ضرورت بھی ہے اور خوشی بھی، مگر تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ یا کیا یہ سوال لے کر آج میں خود سے الجھ گئی ہوں، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشی کی خاطر خود کو دکھی بھی کر لیں تو محبت امر ہو جاتی ہے، اور تم صرف اپنی جھولی انا کی تسکین کے لیے مجھے یہ خوشی نہیں دے سکتے۔ منصور، یہ سارہ آج خود سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ اب کبھی تم سے یہ بات نہیں کہے گی، کیونکہ سارہ نے منصور سے محبت کی ہے، بے حد، بے تحاشا، اور تمہیں خوش رکھنے کی خاطر تو میں اپنے آپ کو سولی پر لٹکا سکتی ہوں۔ پھر یہ بچہ کیا؟ اگر تم اس طرح خوش رہ سکتے ہو تو پھر آج کے بعد سارہ تم سے کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے ڈائری بند کی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ڈائری چھپا کر رکھ دی اور لیٹ گئی۔ اس دن کے بعد سارہ نے منصور سے اپنے دل کی اداسی کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس سے زیادہ کوشش کرتی کہ پہلے والی سارہ بن جائے۔ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، مگر دل کی خلیج کو کسی پر بھی چین نہیں آیا۔ اس دن میں منصور کی طرف سے کچھ ٹوٹا تھا، محبت کا بھرم اور دم بھرنے والا یہ منصور اس کو اپنی مردانگی، اپنی جھولی انا اس قدر پسند تھی کہ وہ ایک بے بس بچے کو اپنے باپ کا نام نہیں دے سکتا۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں سالوں کے بعد اگر لفظ شامل تھا؟ منصور، لوگ تو محبت کی عمر اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے منسوب ہوتے ہیں۔ میں کسی کی عمر محبت کی کتنی لمبی نہ ہو جتنی ہماری ہوگی۔ میں تو تم سے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی رشتہ بنا لیا۔ میری محبت کی عمر تمہاری عمر کے بالکل برابر ہے، اور اتنے سالوں پر محیط محبت کو تم نے اگر کے ترازو میں تول کر بے وزن سا کیوں کر دیا؟ یہ پھانس وہ اپنے دل سے نکال نہ سکی اور دل بہلانے کو وہ بے وقت یا تو شبانہ سے باتیں کرتی رہتی یا ڈائری نہیں لکھنے بیٹھ جاتی۔ اب اس کی دوستی ڈائری سے زیادہ ہو گئی تھی۔ وقت بہت خالی سا آگے بڑھ رہا تھا۔ اب سارہ کی شادی کی 10ویں سالگرہ قریب آ رہی تھی۔ 10 سال کا طویل عرصہ گزر جانے پر بھی منصور ویسا ہی تھا۔ ہاں، سارہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا، وقت ہی بدل چکا تھا، دنیا بدل چکی تھی، مگر نہ بدلا تو سارہ کے دل کا آنگن۔
سارا مجھے کچھ دنوں کے لیے باہر جانا ہے، 1 ہفتہ لگ جائے گا، میرا سامان پیک کر دینا۔ منصور اس بار اتنے دن میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ کیا کروں گی تمہارے بغیر؟ میری تو رات ہی نہیں گزرتی، دن تو تمہارے آنے کی آس میں گزر جاتا ہے مگر رات۔ ہاں سارو میری جان، مجھے معلوم ہے، مگر اس بار کام کئی دن کا ہے، کچہری کے کام میں کئی دن لگ جائیں گے۔ تم ایسا کرو، دانیال کی طرف چلی جاؤ، بہت دن سے رخسار تمہیں بلا رہی ہے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، شبانہ کو روک لوں گی، بس تم فون کرتے رہنا، جلدی آنا۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ اس نے سارا کو کندھے سے لگا کر اس کی بات پوری کر دی۔ منصور چلا گیا۔ سارا کے دن اور رات دونوں صدیوں پر محیط ہو گئے۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس نے شبانہ کے ساتھ مل کر پورے گھر کی صفائی کا بیڑا اٹھا لیا۔ کچھ کمرے تو کئی سالوں سے بند پڑے تھے، انہیں کھولا تو ڈھیروں پرانی یادیں بکھر گئیں، اور یوں اس کا پورا ہفتہ گھر کی صفائی میں گزر گیا۔ اب گھر کا ہر کونا جگمگا رہا تھا، لان بھی کھلا کھلا سا ہو گیا تھا۔ سارا نے توجہ بہت دنوں سے پورے گھر کو چمکا دیا۔ اس نے اپنے بیڈ کے روم کی سیٹنگ چینج کی، پردے بدلے، کچھ نئے انداز میں ڈیکوریشن کی، جس سے کمرے میں نیا لک پیدا ہو گیا۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے منصور آ جائے اور اسے باہوں میں گھما کر اس کام کی تعریف کرے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے ہم آغوش ہو جائیں۔ منصور کا فون آ چکا تھا، وہ کل آنے والا ہے۔ اس خبر نے سارا کے بدن میں نئی روح پھونک دی۔ آج صبح سے ہی اس نے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں نکال کر رکھ دی۔ کئی بار چیک کر چکی تھی کہ کچھ بھول تو نہیں گئی۔ اس کی پسند کا کھانا بنایا اور شام کو اس کی پسند کے کپڑے پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے اپنی جویلری بدلی، زمانے سے رنگ پہنے ہوئے تھے۔ آج اس نے منصور کا دیا ہوا نازک سا طلائی سیٹ پہنا اور سوٹ کی میچنگ کی چوڑیاں پہنی۔ بہت دنوں بعد اس کا دل آج بہت خوش تھا۔ شبانہ اس کی چوٹی کر رہی تھی، مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں، گاڑی کی آواز آئی، منصور آ گئے۔ سارا بھاگتی ہوئی گیٹ تک گئی، منصور کی گاڑی اندر آ چکی تھی۔ سارا کھڑی اس کے گاڑی سے سارا نے ایک بار خود کو آئینے میں ایک بار اور دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر نظر ڈالی اور مسکراتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی۔ سارا بھاگتی ہوئی گیٹ تک گئی، منصور کی گاڑی اندر آ چکی تھی۔ سارا کھڑی اس کی گاڑی سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد منصور نے گیٹ کھولا اور باہر نکل آیا۔ منصور! سارا دوڑتی ہوئی اس کے گلے میں جھول گئی۔ یکایک اسے لگا گاڑی میں کوئی اور بھی ہے۔ منصور، گاڑی میں کون ہے؟ اس نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ منصور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آؤ، باہر آؤ۔ منصور کی آواز پر گاڑی میں بیٹھا جو کوئی بھی تھا باہر آنے لگا۔ وہ ایک دبلی پتلی عام سے نقوش والی لڑکی تھی۔ یہ کون ہے؟ سارا نے حیرانی سے منصور کی طرف دیکھا۔ آؤ سارا، اندر چلتے ہیں، پھر بتاتا ہوں۔ آؤ روبی، تم اندر آؤ۔ سارا نے حیرانی سے روبی کو دیکھا، مگر منصور کے آنے کی خوشی میں اسے کچھ اور سوچ ہی نہ سکی۔ شبانہ، انہیں بیٹھک میں لے چلو۔ سارا نے شبانہ کو روبی کے لے جانے کو کہا اور خود منصور کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اور ہاں شبانہ، چائے بھی بنا لینا، باقی ٹرالی تیار ہے، چائے بیٹھک میں ہی رکھنا، ہم بھی وہیں آتے ہیں۔ جی باجی۔ ہاں بتاؤ، اب یہ کون ہے؟ سارا نے کمرے میں آتے ہی منصور کو بیڈ پر بٹھایا اور پوچھا۔ سارا وہ دیکھو سارا، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ منصور کا لہجہ، اس کا دل دھڑکا گیا۔ منصور، کیا بات ہے؟ سارو میری جان، سارو دیکھو میری بات سنو، یہ لڑکی روبی ہے اور میں اس سے شادی کر چکا ہوں۔ سارا کے آس پاس یہ کیا ہوا اسے احساس ہی نہ ہو سکا، بس اتنا ضرور ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس ٹوٹا تھا اور اس کا ریزہ زمین پر بکھر گیا تھا۔ سارا میری جان، دیکھو تمہیں بچہ چاہیے تھا نا، ہمارا بچہ روبی ہمیں یہ خوشی بہت جلد دینے والی ہے۔ میں اس سے صرف تمہاری خوشی کی خاطر گھر میں یہ شادی کی ہے اور اسے گھر لایا ہوں۔ سارا، اس کے دماغ میں تو فلم گھوم رہی تھی۔ سارا، منصور تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ سارا، ہم وعدہ کرتے ہیں زندگی میں ایک دوسرے کے علاوہ کبھی کسی کے نہیں ہوں گے۔ سارا، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ سارا یہ، سارا وہ، سارا اف۔